بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کی کمیٹی کے ساتھیوں کی خدمت میں ایک گزارش۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کی عزت و عظمت کا تبصرہ اور تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ بہت سارے کمیٹی والے ساتھی ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اگر کہوں تو اکثر، بلکہ اسلامی ممالک میں نہیں، کفری ممالک میں بھی، یورپ، امریکہ، جو مسجدوں کے امام ہیں وہاں کمیٹیاں ہیں، تو ان سے امام بہت پریشان ہوتا ہے، بہت تنگ ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اکثر اوقات امام سے ایسی بات یا باتیں آپ کرتے ہیں یا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے پوری رات امام نہیں سوتا ہے اور آپ جہنمی بنتے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ امام جو ہے یہ انسان ہے، بشر ہے، اور اس سے غلطی ہوگی۔ عالم اور امام کا مطلب یہ ہے کہ بنسبت عام لوگوں کے یہ نیک ہوگا، یہ مطلب ہے، اس سے غلطی نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بات غلط ہے۔ داغ داغ مت کو سب داغدار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے۔ جو امام صاحب ہیں نا، ان کی تو پینشن بھی نہیں ہے، تنخواہ بھی برابر ہے، زیادہ نہیں ہے۔ بعض ائمہ مزوں میں ہوتے ہیں، یا تو جدی پشتی مالدار ہوتے ہیں یا کچھ کام والا ہوتا ہے تو ان کے دوست مرید اس کے ساتھ بہت امداد فرماتے ہیں۔ تو اماموں کی غلطی بھی آخر میں بتاتا ہوں۔ تو عمومی طور پر یہ کمزور ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، تو ان کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو جہنم میں نہ لے جائیں۔ امام صاحب کو تنگ نہ کریں، مؤذن کو تنگ نہ کریں، خادم کو تنگ نہ کریں۔ پیار، محبت، الفت۔ ان اللہ تعالی یعطی بالرفق ما لا یعطی بالعنف۔ اللہ نرمی سے وہ کچھ دیتا ہے جو سختی سے نہیں دیتا۔ بچوں، بیوی کے ساتھ بھی نرمی۔ امام صاحب کو تنگ نہ کرو، مؤذن خادم کو تنگ نہ کرو۔ آپ کمیٹی ہیں، میں نے اپنے کمیٹی والوں کو کہا ہے کہ لیٹرینیں بھی کبھی کبھی صاف کرو، میں بھی صاف کرتا ہوں، وضو خانے بھی صاف کرو، شاباش۔ یہ مسجد اذان سے پہلے 1 گھنٹہ نہیں آتے، نماز کے بعد 1 گھنٹہ کمیٹی والے ہمارے ساتھی نہیں آتے، تو آؤ نا۔ اگر مسجد کا کوئی مسئلہ ہو اس کو حل کرو، مشورہ کر لو۔ عین اذان کے بعد آ جاتے ہیں اور 10 منٹ مسجد میں ناراض نہ ہونا، شور مچاتے ہیں، امت کو پریشان کرتے ہیں، امام مؤذن کو پریشان کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے، خادم صفائی کرتا ہے، امام نماز پڑھاتا ہے، جمعے کو چندہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ سسٹم چلتا ہے۔ یہ صرف پریشانی پیدا کرتے ہیں، مسجد کو صاف کرتے نہیں ہیں، مسجد کو ٹائم دیتے نہیں ہیں، خود ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں، اکثر گالیاں دیتے ہیں صفائی والوں کو۔ آپ امام کو، مؤذن کو، آپ کے گھر میں جو بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ تولیں۔ ان میں غلطیاں ہیں، شرعی پردہ ہے، گھر میں ڈرامے فلمیں چلتے ہیں، جی۔ کون سا گناہ ہے جو ہمارے گھروں میں آج نہیں ہے؟ امام سے ایک غلطی تو ہو جائے، اس کو چھوڑتے نہیں۔ تو امام صاحب بیچارہ وہ کیا کریں؟ وہ روئے گا، پریشان رہے گا صبح تک۔ آپ تو گھر میں سو جاتے ہیں۔ خدا را اماموں کو تنگ نہ کرو۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، بہت سخت جملہ کہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا ہے، اس سے سبق لینا ہے، اپنی قبر اور آخرت کو ٹھیک کرو، جہنمی نہ بنو۔ پوری دنیا میں جہاں کمیٹی ہوگی وہاں ٹاپ کا مدرسہ نہیں ہوگا، ورنہ دیکھا ہو پوری دنیا میں۔
اور جہاں اعلیٰ قسم کا مدرسہ ہوگا، حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث اس سے نکلیں گے، وہاں محلے کی کمیٹی نہیں ہوگی۔ اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ سمجھ گئے آپ؟ پوری دنیا یہ قید کلیہ لے لو۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس کو امام کو انسان سمجھو، اس کو نوکر ملازم نہ سمجھو۔ اوئے اس طرح آواز نہ دو۔ حضرت جی، ہمارے جو کمیٹی والے ساتھی ہیں یہ ہمارے جوتے بھی اٹھاتے ہیں، جانماز بھی اٹھاتے ہیں، اس کو جھاڑتے بھی ہیں، ہماری مسجد میں صفائی کا اہتمام خود بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، یعنی صفائی کرتے ہیں۔ ایسے کمیٹی والے بنو کہ امام آپ سے خوش ہو، ناراض نہ ہونا۔ اماموں کی یہ غلطی ہے، وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایف ایس سی بی ایس سی بھی کر لو، سی ایس ایس کر لو، دفتر میں آپ جا سکتے ہیں، آپ محنت نہیں کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا درس پابندی سے دو، آپ نہیں دیتے ہیں۔ چوک دکان میں فضول مت کھڑے ہوں، آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ گھر گھر جا کر ٹیوشن آدھا گھنٹہ مت پڑھاؤ، لوگ آپ سے خفا ہیں۔ ٹائم دو، اور کوئی بوڑھا ہو وہ الگ مسئلہ ہے، یا بچے معذور ہو آپ ان کے گھر جائیں تو ٹھیک ہے، این بھی وقت کو ضائع نہ کریں، قرآن حدیث کا درس دیں، پارٹی بازی نہ کریں، اور اختلافی باتیں درس میں نہ کریں۔ امت کو جوڑو، امت کو آپ نے جوڑنا ہے انشاءاللہ۔ آپ محلے والوں کو قرات تجوید پڑھائیں، سب نوجوانوں کو ان کو سورہ یاسین یاد کرائیں۔ 10 بندوں کو اگر آپ نے یاد کرایا، پوری دنیا آ جائے، مسجد سے کوئی آپ کو نہیں ہٹا سکتا ہے۔ آپ نے مسجد میں کام نہیں کیا، محنت نہیں کی ہے، وہ محنت میں نے بتا دی۔ اس لیے جب مسجد سے آپ جاتے ہیں کوئی آپ کے پیچھے روتا ہی نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے کام نہیں کیا۔ تو ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم کام بھی نہیں کرتے۔ کام ہمارا کیا ہے؟ نماز پڑھانا اور پابندی کرنا، اور قرات تجوید لوگوں کا ٹھیک کرنا، سبق ٹھیک کرنا، ان کو مسائل سکھانا۔ جب آپ کے دوست یار بن گئے، آپ کو مسجد سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ آپ اللہ والے بنیں، دین کی خدمت کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ائمہ کرام بھی اپنی غلطیاں درست فرمائیں، اور کمیٹی والے احباب، ہمارے دوست یار ناراض نہ ہوں، امام کو تکلیف نہ دیں، امام کو ناراض نہ کریں۔ امام کا معنی ہے لیڈر، مقتدا، تو اس کو مقتدا اور لیڈر سمجھیں، ناراض نہ ہوں۔ والسلام۔